بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی آپ کے بڑے دکھی دل کے ساتھ مخاطب ہوں۔ فلسطین کا سلگتا 100 سالہ مسئلہ آج بالکل تیسری عالمگیر جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ مجھے یاد ہے اپنی زنجانی کی انٹری جب میں نے 2021 شائع کی تھی تو اس پہ میں نے سر ورق پہ مسجد اقصیٰ کی تصویر تھی کہ مسجد اقصیٰ کے معاملات یہ ہائی لائٹ ہوں گے، اور اسی سال وہاں پہ خاصا قتل و خون بھی ہوا۔ اس کے بعد 2022 میں آسمانی ستاروں کی پوزیشن ایسی تھی کہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی، اور آل از فیئر دی لو اینڈ وار والا جو ایک فقرہ معروف ہے کہ دنیا جناب جنگ و بدل میں جناب بدلنے جا رہی ہے، اور یوکرین اور رشیا کی جناب جنگ شروع ہوگی۔ اس کے بعد پاکستان کی جو ہماری زنجانی جنتری ہے 2023 کی، اس میں ہم نے لکھا ہوا تھا کہ دنیا ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کہاں سویا ہوا ہے، اور یہ جناب آج ہم اکتوبر کے مہینے میں کھڑے ہیں، اور 2 ان گرہنوں کے ان بٹوین ہیں۔ یہ مہینہ اکتوبر کا بہت ہی امپورٹنٹ مہینہ تھا۔ اندیشہ تھا کہ اس طرح کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، اور ہو چکے ہیں واقعات، اور جو ٹی وی پہ جو مناظر ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے ہی دل ہلا دینے والے ہیں۔ آپ مسلسل بیٹھ کے کوئی نرم دل بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، لوگ مسلمانوں کے قتل و خون پہ، فلسطینیوں کے قتل و خون پہ، ہمارا ایک کشمیر کا مسئلہ پہلے ہی وہ ایک سلگ رہا تھا 75 سال سے کہ ہمیں فلسطین، چونکہ وہاں ایک مقدس مقامات ہیں، اور تینوں مذاہب کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بین الاقوامی امن کا شہر ہو، اور ممکن ہے کہ آئندہ مستقبل میں ایسا ہو جائے، لیکن اس کے لیے خون کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کل الارض کربلا کل الیوم العاشورہ۔ جن لوگوں نے کربلا کی مجالس سنی ہیں انہیں آج اندازہ ہوتا ہے کہ جناب وہ منظر کیا تھا۔ آج بھی ایک کربلا کا منظر بنا ہوا ہے، اور آج سے 450 سال پہلے فرینچ اسٹرالوجر ناسٹراڈامس نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ فلسطین کی جنگ 450 سال پہلے کی تھی کہ اس مقام پہ ایک جنگ شروع ہوگی جو 7 ماہ تک جاری رہے گی، اور اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ 2 گرہنوں کے ان بٹوین آج کل بہت ہی جناب یہ سلگ رہا ہے مسئلہ۔ ایک گرہن لگا 14 اکتوبر کو۔ گرہن اپنے لگنے سے 1 ماہ پہلے بعد اثرات دینے شروع کر دیتا ہے سورج گرہن، اور اس کے بعد 29-28 کی اکتوبر کی درمیانی شب بھی چاند گرہن لگے گا۔ تو یہ مہینہ خاصا ہی جناب تشویش والا مہینہ ہے، جنگ و جدل کا مہینہ دکھائی دیتا ہے۔ عام بندہ، دنیا تقسیم ہو چکی ہے اور دنیا تقسیم ہونی بھی چاہیے۔ مجھے یاد آ گیا انقلاب ایران کے موقع پہ ایک ایران کے آیت اللہ خمینی جو انقلابی لیڈر تھے، انہوں نے ایک عظیم فکرہ کہا تھا، وہ دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ کو شیطان بزرگ کا نام دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے، تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ کون سے ممالک کھڑے ہیں، اور امریکہ کے جو دوسری طرف کھڑے لوگ ہیں وہ آپ کو ملیں گے، حق پہ ملیں گے، اور امریکہ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ملک ہیں یہ جناب باطل کی طرف ملیں گے۔ آج بالکل اندازہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے حق و باطل کی جنگ ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ میری زنجانی جنتری 2024 مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور اس میں ہم نے لکھا ہے کہ یہ جو اگلا سال آ رہا ہے 2024 کا، اس کا مفرد نمبر 8 بنتا ہے، اور 2021 میں مسجد اقصیٰ، 2022 میں دنیا کے تقسیم ہونے کا، اور 2023 میں ورلڈ وار شروع ہونے کے اندیشے دیے تھے، لیکن یہ تباہی اور بربادی کے بعد پہلی جنگ عظیم ہو یا دوسری جنگ عظیم ہو، نتیجہ آخر جنگ بندی اور ختم ہوتا ہے۔ اگلا سال پوری دنیا کو اس طرف راغب کرے گا کہ ہم دنیا میں امن ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی ضابطۂ اخلاق بنے گا۔ ہمارے جتنے جناب ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اور عالمی عدالت انصاف ہے، اور یونائٹڈ نیشن جو ادارہ سویا ہوا ہے، یہ سب جاگ جائیں گے، اور دنیا دوڑ پڑے گی امن کی طرف۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد وقت آئے، لیکن ناسٹراڈامس کی جو پریڈکشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور ہم بھی آسمان پہ ستاروں کی پوزیشن دیکھ کے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ آج کل راہو کیتو جن کی وجہ سے سورج اور چاند گرہن لگتے ہیں، یہ 28 اگست سے لے کے 28 نومبر تک یہ اسٹیشنری پوزیشن میں ہے۔
ان کا رک جانا بہت ہی نوسط دینے والی بات تھا. یہ پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں عرض کیا. اور ان گرہنوں کے جو اثرات ہیں، اور یہودی جو ہے یہ ہمیشہ سے خونی گرہنوں کے بارے میں بڑے متفکر پریشان رہے ہیں کہ جب بھی بلڈ گرہن لگتا ہے، کیونکہ یہ جو بھی گرہن لگا تھا 14 اکتوبر کو، اس کا دورانیہ تھا 5 گھنٹے 52 منٹ. جو بلڈ یہ جناب اپنا گرہن تھا، سرخی بائل گرہن تھا، خونی گرہن تھا. اور جو ابھی لگنے جا رہا ہے 28-29 کی درمیانی شب چاند گرہن، تو یہ بھی اسی طرح کا گرہن ہے. یہودیوں نے اسٹرالوجی نہیں مانتے، لیکن وہ گرہنوں کا حساب رکھتے ہیں. انہیں پتہ لگتا ہے کہ جب گرہن لگے گے تو ہم مصیبت پہ جائیں گے، پریشانی میں جائیں گے. آج کل مصیبت پریشانی میں گئے ہوئے ہیں. اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب گرہن ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں فتح و نصرت ہوتی ہے. لیکن عدل پروردگار نے جو دنیا بنائی ہے وہ اپنی حکومت عدل الہی کے لیے بنائی ہے، دین الہی کے لیے بنائی ہے. اور یقیناً ہمارا دین سرفراز ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں کہ وقت کے امام کا جلد ظہور ہو. آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے دعا کا. دعا نظر نہیں آتی، لیکن جب لگتی ہے تو رنگ لگا دیتی ہے. میری بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ فلسطینی جو لوگ بہن میں شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، ان کے لیے جو ہمارے دل میں درد ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں اور دعائیں کرتے رہیں تاکہ پروردگار سے بار بار دعا کریں، بار بار التجا کریں کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے. امن تو بہرحال اگلے سال قائم ہوگا، لیکن 2023 ہے یہ جاتے جاتے پوری دنیا کو کسی نہ کسی حوالے سے رلا دے گا. اور آج ہم بھی جناب یعنی رو ہی رہے ہیں، دکھ محسوس کر رہے ہیں. کسی آنکھیں سے آنسو نکل رہے ہیں، کسی کا دل رو رہا ہے، اور کوئی اپنے اندر اوپر طاری کیے ہوئے ہے یہ ایک جذبہ. پروردگار ہم سب پہ اپنا رحم کرے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ غزہ سے غزوہ ہند شروع ہو جائے. اور جو قوتیں انہیں چاہیے کہ وہ اس سے پہلے کہ جناب غزہ سے غزوہ ہند شروع ہو کے اور ہندوستان کو بھی فتح کر لیا جائے. یہ ہماری پریڈکشن ملتی ہیں آئمہ کے، جس کے بارے میں حدیث بھی ہیں، اور غزوہ ہند کا بہت ذکر ہوتا رہتا ہے. ہم ایسی قوتوں کو کہیں گے کہ وہ جناب ہوش کے ناخن لیں، اور اس سے قبل کہ دنیا میں مزید تباہی بربادی اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا ہے. تو جناب امن کی طرف آئیں. امن ہی ایک واحد راستہ ہے، ورنہ غزہ سے غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اشاعت جانے کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی جلدی کسی نئے پروگرام میں ملیں گے. خدا حافظ.